السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، جو گرما گرمی چل رہی ہے کچھ گروپس میں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ایک چیز تو میں آپ لوگوں کو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یعنی جو آپ کے ساتھ وڈراول کی لسٹ وغیرہ یا ڈپازٹ کی لسٹ وغیرہ شیئر کیے جا رہے ہیں وہ اکثر فیک ہوتے ہیں، اور یہی تجربہ ہمارا بھی فریوں میں بھی ہوا، اور ادھر بھی ملک نوید کی ایک ودرا کی وہ جو دکھائی گئی تھی، تو ملک نوید صاحب سے میری خود بات ہوئی تھی اور اس نے بتایا تھا کہ میں نے کوئی بھی ڈرا نہیں لی، یہ ایک غلط انفارمیشن دی گئی تھی۔ غلط انفارمیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یعنی آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اتنے بڑے بڑے ودرا لوگ لے رہے ہیں، وہ بات جھوٹی تھی اور وہ آپ کو پھنسانے کے لیے ایک گیم کھیلی گئی تھی۔ باقی کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ملک نوید کے شوہرت کا حصہ ہے، لیکن اس نے مجھے قسمیہ بیان دیا کہ میں نہیں ہوں۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، اور جب اس نے بتا دیا تو ہم نے دونوں باتوں پر اعتبار کیا کہ اس کی ودرا کی جو وہ تھی خبر یا وہ جو لسٹ تھی وہ بھی جھوٹی تھی، اور اس کی وہ بھی نہیں ہے، کچھ انٹرسٹ بھی نہیں ہے اس میں، یا وہ اس کے ساتھ ملا ہوا بھی نہیں ہے۔ باقی اگر ہے تو رب بہتر جانتا ہے اور وہ خود جانتا ہے، لیکن اس نے پھر ہمیں کیوں بولا یہ بھی ایک یعنی نہ سمجھنے والی بات ہے۔ باقی آپ لوگ بار بار ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ وہ ایکوموڈیشن شروع کر چکی ہیں، ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ رہ جائیں، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ ایکوموڈیشن ابھی تک شروع نہیں ہوئی ہے۔ ابھی تک جن لوگوں نے جتنے پیسے دیے ہوئے ہیں انہوں نے وہ پورے نہیں کیا ہے، اور یہ ایک چال ہے جو کہ اکثر نوسرے باز اور اس طرح کے وہ لوگ چلا رہے ہیں کہ ہم آپ کو فائدہ دے رہے ہیں۔ میں اس پہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ پہلے ادھر جواری بیٹھتے تھے، یہ بنو کے فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ میں جو پرانے لوگ ہیں 50-40 سال کے عمر والے، ان کو پتہ ہوگا۔ تو ان کا ایک مخصوص ایریا کے ساتھ تعلق تھا، پھر وہ اس کے ساتھ کچھ یعنی میٹیریل ہوتا تھا جو کہ وہ ایک لالٹین کی بتی کی طرح وہ ایک چیز ہوتی تھی جو اس میں کپڑے کا بنایا ہوا ہوتا تھا نا، جلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا پھر اس کے ساتھ ایک بڑا کیل ہوتا تھا، پھر وہ اس کے اندر رکھ کے بولتے کہ نکالو، اگر یہ درمیان میں پھنس گیا تو پیسے تیرے نہیں تو ہمارے۔ تو وہ بہت تکنیک کے ساتھ کھیلتے تھے، پھر ایک دو بار آپ کو جتواتے تھے اور پھر آپ کے پاس جتنا بھی پیسہ ہوتا تھا اس سے آپ کو خالی کر دیتے تھے، اور پھر ان میں سے ہی ایک آدمی آپ کو بولتا تھا کہ یار یہ دھوکے باز ہیں، فراڈی ہیں، آپ چلے جائے، یہ تو بدماش ہے، آپ کو اور بھی نقصان کر دیں گے۔ جس طرح کہ یہ آپ کو بولتے ہیں کہ آپ پولیس وغیرہ میں نہ جائے، اسی طرح ان کو بھی کہا جاتا تھا کہ غلطی نہ کرنا کہ کبھی پولیس میں چلے جاؤ، پیسے تو گئے، پھر جیل بھی جانا پڑے گا کہ آپ نے جوا کھیلا ہے۔ ان کو پکڑیں گے یا نہیں پکڑیں گے، آپ تو ادھر خود جا چکے ہوں گے تو آپ پکڑے جا سکتے، تو بیچارہ دم دبا کے جاتا تھا اور پیسے سے اس کا جیب بھی خالی ہو جاتا تھا۔ خاص کر وہ سیلری کے ٹائم میں اکثر یہ سدالوہ لوگوں کو لوٹتے تھے جس طرح کے یہ پینشن ایئر کو لوٹتے ہیں، لیکن ان میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ تھوڑے پیسے والے لوٹتے تھے، یعنی ایک سیلری دو سیلری، اور یہ جو ہے یہ پوری جمع پونجی زندگی بھر کے زیورات وغیرہ آپ سے یعنی چھین لیتے ہیں اور آپ کو بے آسرا چھوڑ دیتے ہیں۔ باقی رہی کہ یہ کتنے اچھے ہیں، یہ جب بھی فریوں میں آپ لوگوں سے پیسے لے رہے تھے تو اتنے اچھے تھے کہ اگر آپ نے آپ ان کو بولتے کہ میں سونا بیچنے جا رہا ہوں تو پھر وہ بولتے کہ اچھا میں بھی ساتھ میں جا رہا ہوں، پھر جب اس کو بیچیں گے تو سیدھا بینک میں جمع کریں گے، یا آپ مجھے دے دیں کہ کہیں آپ کے پیسے ادھر ادھر نہ ہو جائے، چور بگا کے نہ لے جائے۔ لیکن چور تو آپ کے ساتھ ہی ہوتا تھا لیکن کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا، پھر وہ آپ کے پیسے ادھر ہی ڈپازٹ کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اس سے یعنی 50-60 ہزار لاکھ ادھر ادھر کر لے تو پھر ہمارا جو بونس ہے اس میں 10-15 ہزار کی کمی آئے گی۔ اس کو آپ سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا تھا، اس نے آپ کو یعنی برباد کرنا تھا، آپ کے پیسے بونس کے لیے ادھر لگوانے تھے۔ بہت سے کیسز ایسے بھی ہوئے ہیں کہ کسی نے علاج کے لیے کچھ زیورات وغیرہ بیچے تو انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ یہ لگا لیں، پھر علاج کے پیسے ادھر سے ملیں گے، بی فریو سے ملیں گے، پھر ان بچوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو انہوں نے جتنے ظلم کیے ہیں مجھے نہیں پتہ کہ اللہ نے ان کو راضی کیوں اتنی لمبی دی ہوئی ہے اور ان کو آزاد چھوڑا ہوا ہے، ویسے ان کو تو ابھی اسی دنیا میں ہی سزا دینی بنتی تھی، لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ان کو سزا مل چکی ہے، کیونکہ ان کے فیملی والے خود بتا رہے ہیں کہ پاپا چور ہے، اور ان کے اوپر کیس بھی کیے ہوئے ہیں، اور سیف الرحمن کو انشاءاللہ دوبارہ عدالت جیل بھی بھیجے گی، جو کہ ہم دعا بھی کرتے ہیں اور ہمیں اللہ کے اوپر یقین بھی ہے کہ وہ جیل جائے گا۔
اور ہماری ملاقات جن لوگوں سے ہوئی ہے اور جن کو پاس معلومات ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جتنا یعنی ظلم کیا ہوا ہے اس کے لیے کم سے کم 4 سال تو بنتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور پیسے بھی متاثرین کو اپنے ملیں گے جو کہ اس کے نہیں ہیں، متاثرین کے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں کو کتنے لوگ بتاتے ہیں کہ کیشوارت نہ تو رجسٹر ہے اور نہ اس کا کوئی بزنس ہے، پھر بھی لوگ ادھر چالے جا رہے ہیں کہ شاید بی4یو کے پیسے ادھر سے ملے۔ لیکن میں نے جتنا دیکھا، میں جتنا سوچ رہا ہوں، بی4یو کے پیسے اگر آپ کو ملیں گے تو حکومتی اداروں سے ہی ملیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کتنا ٹائم لگے گا، کچھ لوگ پوچھتے ہیں، لیکن ملیں گے ضرور انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اب بھی پوچھتے ہیں کہ ہم نے کمپلینٹ کیسی کرنی ہے، تو اگر آپ نے 2 سال میں کمپلینٹ نہ کیا تو اپنے پیسے پر فتح پڑ لے۔ لیکن 25% میں تو اس لیے نہیں دے رہا کہ فار ایگزامپل میرے 23 لاکھ لگے ہوئے ہیں، اگر میں 5-6 لاکھ ان کو دے دوں اور وہ بھی یہ لے کے رفع چکر ہو جاتے ہیں تو میں کیا کروں گا؟ میں نے تو اپنی زور آزمائی دیکھی، میں نے ادارے دیکھے، میں نے پوری عدالتی سسٹم دیکھے، میں نے ان کے ساتھ فیس ٹو فیس ملاقاتیں کی، آپ لوگوں نے نہیں کی۔ اگر مجھے اپنے پیسے بی4یو والے نہیں مل رہے تو آپ کو کیشورت والے کیسے ملیں گے؟ ایک بات۔ دوسری بات، آپ لوگوں نے دیکھا کہ پھر وہ آپ کا چہرہ خراب کر کے اور آپ کو وہ جو کسی ایپ پہ بوڑھا بنا کے بولتے ہیں کہ یہ 20 سال بعد بھی کورٹ کے سامنے کھڑا ہوا ہوگا، اپنا حق مانگے گا۔ تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ 20 سال نہیں، اگر 50 سال بھی میری زندگی ہے تو میں ان سے اپنا حق مانگتا رہوں گا، چاہے یہ پیسہ اتنا ڈیویلیو ہو جائے نا کہ اس سے ایک کپ چائے ملے، پھر بھی میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ اور ایک اور بھی میں تفصیلی میسج کروں گا، جو بدروحیہ ہیں اور جو بہروپی ہیں، جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، میں اس کو جواب دینا چاہتا ہوں۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں جواب نہیں دوں گا، لیکن اب ان کی جو حدیں ہیں وہ پار ہو گئے ہیں تو ان کو جواب دینا ضروری ہے، جو کہ وہ میرے سٹیٹس کے مطابق یا میرے مالی حالات کے مطابق کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ایک تفصیلی میسج کروں گا تاکہ پتہ چل سکے کہ کون کتنا پانی میں ہے۔ ہم بڑی باتیں کبھی نہیں کرتے، آپ لوگوں نے مجھ سے کبھی نہیں سنا ہوگا، میں ہر ٹائم بولتا ہوں کہ میں ایک عام آدمی ہوں۔ باقی رہی بات یہ کہ آپ لوگ ان کو اگر پیسے دیں گے تو آپ کو پیسے شاید کبھی نہیں ملیں گے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ رجا ریاض کے اوپر جو دبئی میں کمپلینٹ کی گئی ہے ان کا کیا بنا؟ تو وہ 1-2 یا 3 لوگ ہیں جو کہ بہت یعنی کوشش کر رہے ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ان کو کامیابی ملے گی، کیونکہ اگر زرینہ بی4یو بند کر سکتی ہیں تو یہ لوگ کیشورت بھی بند کر سکتے ہیں۔ بلکہ میں نے تو ان کو اتنا بھی بتایا ہوا ہے کہ آپ لوگ کوشش ہی نہ کریں، کیشورت خود ہی بند ہونے والی ہے، کیونکہ میں نے جو طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، میں نے ان کو بتایا کہ اگر ضرورت پڑی تو الگ بات ہے، ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی ہیلپ کریں گے، لیکن میں نے جو طریقہ ڈھونڈا ہے وہ یہ ہے کہ انویسٹر کو بتایا جائے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ فراڈی ہیں، یہ تو دھوکے باز ہیں، ان کے اوپر ٹرسٹ نہ کریں۔ تو جب لوگ ان کو پیسے نہیں دیں گے، ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ تو وہی کرتے نا کہ فار ایگزامپل ابھی 25% لوگوں نے دیے، کسی نے دیے، یعنی 20-25-50 ہزار روپے دن کا مل گیا، اس میں 10-15 ہزار انہوں نے وڈرا دیا، باقی جیب میں رکھ لیا ہے، پھر ایسا ہی ان کو اس میں چلاتا رہے گا، اپنی عیاشی بھی جاری رکھے گا۔ لیکن جس دن انہوں نے 50 ہزار دینے ہوں گے اور ان کو 45 ملے تو پھر ایک دن شاید دے یا نہ دے، لیکن ویب سائٹ بند کر دیں گے کہ کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہے، پھر 4-5 دن تک وہ ٹیکنیکل فالٹ چلے گا، انویسٹر لیا جائے گا، جب ان کے پیسے پورے ہو جائیں گے جتنے ان کے ذہن میں ہیں تو پھر ویب سائٹ بند کر دیں گے۔ باقی ہر کوئی بہتر جانتا ہے، جس نے جو قدم اٹھانا ہے سوچ سمجھ کر اٹھائی ہے، لیکن آن لائن ویب سائٹ میں جب بھی جہاں پر بھی کسی نے بھی پیسے لگائے ہوئے ہیں ان کو نقصان ہوا ہے، کیونکہ پاکستان میں اس چیز کا کوئی تصور ہی نہیں ہے ابھی تک، کوئی یعنی اس کے اوپر شاید حکومتی جو قانون ساز ہے یا جو اس طرح کے لوگ ہیں جو قانون بناتے ہیں یا قانون میں تبدیلی کرتے ہیں، وہ اس پہ راضی نہیں ہے کہ اگر ہم ان نوسر بازوں کو اجازت دے کام کرنے کے لیے پھر ہم ان کو کنٹرول بھی کر سکیں گے۔ تو فی الحال نہ تو کرپٹو کرنسی کی کوئی چانس ہے اور نہ یہ نیٹ ورکنگ مارکیٹ کی کوئی چانس ہے کہ پاکستان میں لیگل کر دیا جائے۔ ہاں، یہ نوسر باز آپ کو بتائیں گے آپ کو لوٹنے کے لیے، اور کچھ نہیں ہے۔